السلام علیکم. پروگرام ویوز آن لائن کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر حسن رانا. حکومت پاکستان کی جانب سے 15 مارچ کو یوم تحفظ ناموس رسالت کے طور پر منایا جا رہا ہے. یہ بہت ہی خوشائن عمل ہے اور اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ملک پاکستان جس کو کہ اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا، یہی وہ ملک پاکستان ہے جہاں پر منظم انداز میں سوشل میڈیا پر گستاخیاں کی جا رہی ہیں، توہین مذہب کے کیسز جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں. اور پچھلے کچھ سالوں میں ہم نے یہ دیکھا ایک خاص قسم کی جو بلاسفیمی کے کیسز ہیں جن کو کہ پورنوگرافک بلاسفیمی کہا جاتا ہے، اس کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہوا. اس کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں مولانا خاور رشید بٹ صاحب، ان کے ساتھ موجود ہیں عبدالوارث گل صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سید AR نقوی صاحب. آپ سب کا بہت شکریہ پروگرام جوائن کرنے کے لیے. عبدالوارث صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے کویشچن کرنا چاہوں گا کہ 15 مارچ یوم تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے منانے کا اعلان کیا گیا ہے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو بلاسفیمی کے کیسز ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں، اور خاص طور پر پورنوگرافک بلاسفیمی جس کا وجود شاید آج سے پہلے اس طرح سے نہیں تھا. بالکل صحیح. اور یہ بھی بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ یہ ہمیں یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں، اور یہ پورنوگرافک بلاسفیمی جو ہے اس کو پاکستان کے معاشرے میں پھیلایا جا رہا ہے. تو اس کے متعلق بتائیں کہ یہ پورنوگرافک بلاسفیمی کیا ہے اور اس کو کس طریقے سے پھیلایا جا رہا ہے. بارک اللہ فیکم. ایک تو یہ جو 15 مارچ کے حوالے سے یوم تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک دن کا سرکاری سطح کے اوپر جو ہے وہ انیشیٹو لیا گیا ہے، یہ قابل ستائش ہے، اور یہی انشاءاللہ سبب بنے گا کہ ہم اپنے نوجوان نسل کو اس بات سے باور کروا سکیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر احسانات کیا ہیں، اور اب ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ ہم رسول اللہ کی عزت و ناموس کے حوالے سے اپنا کیا کردار ادا کریں. دوسری جو بات بڑی اہم آپ نے کی کہ پاکستان میں یہ دن بھی ہمیں دیکھنا پڑ رہا ہے کہ یعنی مقدسات کے حوالے سے محض توہین نہیں، آج سے پہلے جو توہین کا تصور تھا یعنی مذہبی توہینات کے حوالے سے، وہ یہ تھا کہ کسی نے قرآن کا صفحہ پھاڑ دیا، کسی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یا آپ کے اہل بیت کے بارے میں کوئی نازیبا کلمات کہہ دیے. لیکن یہ جو پورنو بلاسفیمی ہے یہ یعنی اس سے بہت آگے کی چیز ہے. یعنی اس میں آپ یہ تصور کیجئے کہ جو گندی اور ننگی تصاویر ہیں ان کے اوپر نہ صرف مقدسات کے نام لکھے جا رہے ہیں بلکہ ایڈیٹنگ کر کے اس کے اوپر قرآنی آیات کو جو ہے وہ چسپاں کیا جاتا ہے، اس کو چلایا جاتا ہے، جس میں جو ہے وہ جسم کے پرائیویٹ پارٹس کے اوپر جو ہے وہ مقدسات کے نام لکھے جاتے ہیں. اس سے بھی آگے بڑھ کے آپ دیکھیں کہ جائے نماز کے اوپر نماز کے پوسٹرز بنا کے جو ہے وہ اس کی ویڈیو بنائی جاتی ہے، اور اس کو پھر یعنی ننگے ہو کے ویڈیوز بنائی جاتی ہیں اور سیکشول ایکٹیویٹی کی جاتی ہے، اور اس کو پھر آگے گروپوں میں شیئر کیا جاتا ہے. یہ سب کچھ پاکستان میں پاکستان میں ہو رہا ہے، اور اسٹل ناؤ ابھی تک ہو رہا ہے. اس سے بھی آگے یعنی جس کا کوئی مسلمان تو دور، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی غیر مسلم بھی اس کا جو ہے نا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ قرآن مجید کے یعنی یہ ماہ قرآن ہے، اور اس ماہ قرآن میں ہم نے بہت اس بات پہ کمپین چلائی، یعنی جو ایک اس لیول کی بلاسفیمی ہو رہی ہے کہ قرآن یعنی اس مقدس کتاب کے اوپر یعنی اپنے جسم کے مختلف اعضاء کو حرکت دے کے اس سے جو مادے کا انزال ہوتا ہے وہ اس کے اوپر گرایا جا رہا ہے. یعنی یہ کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اور یہ ہو رہا ہے. اور 39 قرآن مجید NCCI میں موجود ہیں، اور وہ بطور ایویڈنس پڑے ہوئے ہیں، اور ہماری بے حسی اس حد تک پہنچی ہوئی ہے کہ ہم ان کو سپیڈی ٹرائل کے ذریعے نہ تو ٹرائل کمپلیٹ ہو رہے ہیں، نہ کیسز آگے چل رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ قرآن مجید ویسے ہی ناپاکی کی حالت میں پڑے ہوئے ہیں، اور ہم اس کا پورا زور لگا رہے ہیں کہ کسی طرح سے اس کے اوپر کوئی شہادتیں لے لی جائیں، کوئی گواہ، کوئی آئی وٹنس لے لیے جائیں، ان قرآن مجید کو غسل دے کے ان کی تدفین کا کوئی اہتمام کیا. یعنی اس نوعیت کی بلاسفیمی ہے کہ جس کا میرا خیال ہے کہ ماضی میں کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا. اچھا سید AR نقوی صاحب، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 295C جو قانون ہے اس کے تحت کئی ملزموں کو پھانسی کی سزا تو سنائی گئی، لیکن اس سزا کے اوپر عمل درآمد نہیں کروایا گیا. بلکہ اس سے پہلے بھی 295C کے تحت توہین رسالت کے جو مختلف کیسز ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کئی لوگوں کو سزا سنائی گئی، لیکن آخر عمل درآمد کیوں نہیں کروایا جا رہا ان سزاؤں کے اوپر؟ بہت شکریہ آپ کا میرے پروگرام میں دعوت دینے کا.
اس میں سر ایک تو یہ بات جو آپ نے کی کہ عمل درآمد نہیں کیا جا رہا، اس کے پیچھے جو بہت ساری وجوہات یہ بھی ہیں کہ پروسیکیوشن کی طرف سے بھی، عدالتی معاملات کی طرف سے بھی جو کیسز پینڈنگ ہیں، میں ان کی طرف بھی توجہ دلانا چاہوں گا. ان کے اوپر پروسیکیوشن کی جو پریشر ڈالا جاتا ہے اور جس طریقے سے اس عمل کو کنکلوژن آف ٹرائل میں ڈیلے کی ٹیکس یوز کیے جاتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی فیصلے نہیں ہو پاتے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس وقت کورٹس کے اندر یہ باتیں سننے میں ملیں کہ جناب ہمارے پاس پروسیکیوشن کے لیے سرکاری وکیل کی اویلیبلٹی نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ کنکلوژن آف ٹرائل کے اندر ڈیلے کس طرح نہیں ہوگا. اور یہ ہمیشہ آن دی پارٹ آف ایکیوزڈ ہوتا ہے ان کیسز میں ہمیشہ. حالانکہ ویسے اگر جیل کے اندر ہے نا تو اس کا فائدہ سب سے زیادہ مدعی کو ہوتا ہے، اور وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ اریسٹ ہے، چلو جی میں جاتا ہوں حاضری لگوا کے بھاگ آتا ہوں، یہ فائدہ ہوتا ہے. یہاں پہ الٹ ہے، مدعی کہہ رہا ہے کہ کنکلوژن آف ٹرائل کے اندر ڈیلے نہ کیا جائے، پلیز اس پروسیس کو جلدی کمپلیٹ کریں. اس کی جان داؤ پہ لگی ہوئی ہوتی ہے، اس کے اوپر کئی پریشر ہوتے ہیں. یہاں پہ مدعی الٹا یہ کہہ رہا ہوتا ہے، اور ایکیوز کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ کبھی جناب وکیل صاحب بہانہ کر رہے ہیں دیدہ دنستہ طور پہ کہ کسی ساتھ بیٹھ کے چائے پی رہے ہوں گے اور کہیں گے کہ جی میں سپریم کورٹ میں مصروف ہوں. یہ جان بوجھ کے کنکلوژن آف ٹرائل میں ڈیلے کرنے کے ٹیکسز ہیں. پھر اس کے بعد میں آپ کی چینل کے طور سے اس طرف بھی توجہ دلانا چاہوں گا کہ انفارچونیٹلی سڈنلی NCCIA نے ایک بڑا فیصلہ لیا اور 77 جو پوسٹ کے اوپر سائبر کرائم کے لوگ تھے، جن کے اندر ایڈیشنل ڈائریکٹر تھے، جن کے اندر انسپیکٹر تھے، جن کے اندر ٹیکنیکلز تھے، جن کو 5 سال میں، کیونکہ یہ بالکل ہٹ کے ایک توہین رسالت اور توہین قرآن بلاسفیمی کیسز شروع ہوئے تھے سوشل میڈیا پہ. اس کے ڈیوائسز کی ٹیکنیکلٹیز اور ساری چیزیں جو ہیں اس کو سیکھنے میں ٹائم لگنا تھا، فرینزک کس طرح ہونی ہے، اس کی ٹیکنیکل رپورٹس کس طرح بننی ہے، جو پچھلے 5 سال سے بڑی مشکل سے لوگ جہاں پہنچے تھے. 77 لوگوں کو ٹرمینیٹ کر دیا گیا یکدم، اور ان کی جگہ اس لیکونا کو ختم کرنے کی بجائے ہمیں ضرورت تھی کہ کم از کم 150-200 لوگ یہ ہوتے جو کہ فوری طور پر فرینزک کرواتے، فوری طور پہ قرآن کریم کے اوپر جو ریگولیشنز ہوئی ہوئی ہیں ان کو فوری طور پہ 39 قرآن کریم ہیں ان کو قانون سازی کر کے صاف کر کے اپنی اصل حالت میں لایا جاتا. انہوں نے یہ کرنے کی بجائے 77 لوگ جو اور چاہیے تھے، جو پریشر تھا، وہ بالکل سارے ختم کر دیے. صرف 8 لوگ اور نئے تعینات کیے جو کہ ابھی ٹریننگ انٹرینڈ ہیں، ان کو اتنا ایکسپیرینس بھی نہیں ہے جتنا ان لوگوں کو تھا. یہ بھی ایک بہت بڑا اس کے اندر فیکٹ ہوگا فیصلے جلدی نہ ہونے میں، اور جن کی سزا ہو چکی ہے اس کے اوپر عمل درآمد نہ ہونے میں. تو یہ تو پاکستان کے اندر ویسے ہی بہت زیادہ ڈیلے ہے کہ جس بندے کو پھانسی کی سزا دی جائے وہ جیل میں ہی مر جاتا ہے، اور اس کے بعد بعض اوقات پتہ لگتا ہے کہ سپریم کورٹ نے اس کو بری کر دیا. تو یہ تو ہمارے جو ہے وہ نظام کا ایک سمجھ لیں کہ لیکونا ہے بہت بڑا. تو اس میں دوسرا جو آپ نے بات کی کہ 295C کی جو ہے وہ، یہ بیسیکلی 295C یہ اکیلا آفینس نہیں ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک شخص نے توہین رسالت کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کیے، 2 گواہوں نے دیکھے، انہوں نے کر دیا. اب ملٹیپل دفعات لگتی ہیں ایک FIR میں، اس میں 298 بھی لگتی ہے، 295C بھی لگتی ہے، ABCD لگتی ہیں، جس کے اندر توہین صحابہ ہیں، توہین اہل بیت ہیں، عمارات کی توہین کی جاتی ہے، جائے نماز کی توہین کی جاتی ہے، قرآن کریم کی بدترین توہین کی جاتی ہے. تو یہ ملٹیپل FIRs میں اوفینسز موجود ہیں. المیہ یہ ہے کہ ان تمام اوفینسز کے ہونے کے باوجود، یعنی پہلے تو صرف یہ تھا نا کہ ایک توہین رسالت کی گئی، اس کی سزا جو ہے وہ موت ہے. اب ان تمام کی سزائیں سیپریٹ دینے کے باوجود فوری عمل درآمد نہ ہونا، میں سمجھتا ہوں یہ قانون سازی کی بہت بڑی کمی ہے. جی اچھا خاور صاحب، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو پورنوگرافک بلاسفیمی کے کیسز ہیں، اس کے حوالے سے جو ہمارے جو مذہبی طبقہ ہے، جو اکابرین بھی آپ کہہ سکتے ہیں انہیں، وہ چند تو کچھ سامنے آئے ان کیسز کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مذہبی طبقہ اس طرح سے اپنا کردار ادا نہیں کر رہا ان کیسز کے حوالے سے، اور جس طرح سے لوگوں کو آگہی دینی چاہیے اس طرح سے وہ کام نہیں ہوا. آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. جو بالکل اس فیلڈ کے اندر اس معاملے کو ہائی لائٹ کرنے میں
بعض اہل علم جو ہیں وہ اس میدان کے اندر اترے ہوئے ہیں، مثلا مولانا فضل الرحمان ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، مفتی منیب صاحب ہیں، اسی طرح علامہ شام صاحب ہیں، علامہ ابتسام صاحب ہیں. تو لیکن جس طرح کا ہونا چاہیے تھا یہ بات بالکل ہمیں نظر آ رہی ہے کہ اہل علم علماء طبقہ جو ہے وہ اس طریقے سے اس کو لوگوں کے سامنے نہیں رکھ رہے. اس کی جو وجہ میرے سامنے آئی ہے، ایک تو یہ ہو سکتی ہے کہ معلومات کی کمی ہے. ٹھیک ہے، صحیح. کیونکہ جب مطلب کسی کے سامنے یہ بات رکھتے ہیں نا کہ ایسا کام ہو رہا ہے تو یکدم وہ تو ایک پریشان ہو کہ یہ کیا کام ہے. اس کے لیے یقین کرنا مشکل نئی چیز ہے، بالکل نئی چیز ہے، اور کلمہ پڑھنے والا ایسی حرکت کرے گا تو ایک دفعہ تو وہ بالکل خاموش ہو جاتا ہے، جیسے جھٹکا سا لگتا ہے نا اسے، یہ کیا ہو رہا ہے. یعنی یقین کرنا مشکل ہے تو وہ کیا کرے گا میدان کے اندر آ کر. ان کو پہلے یقین دلانا پڑتا ہے وہ چیزیں. بلکہ میں نے خود بھی کئی مجلسیں جو ہیں وہ ایسی اٹینڈ کی ہیں کہ اہل علم آئے ہیں، پہلے تو وہ بڑے زور سے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. جب ان کے سامنے وہ دلائل رکھے گئے، فائلیں رکھی گئی، تو پھر وہ بڑے یعنی ٹھنڈے ہو گئے اور وہ پریشان ہو گئے کہ یار یہ کیا چیزیں ہیں. تو ایک تو وجہ یہ ہے کہ معلومات کی کمی ہے. ہمیں الحمدللہ آپ اور دیگر ساتھی عبدالوارث بھائی ہیں، کیسر بھائی ہیں، اسی طرح نقوی صاحب ہیں اور دیگر ساتھی جو ہیں وہ اس پلیٹ فارم کے اوپر کام کر رہے ہیں، لوگوں کو اویئرنیس دے رہے ہیں. تو لیکن زیادہ سے زیادہ اگر زیادہ لوگ اس کے اندر آئیں گے تو زیادہ تر لوگوں کو جو ہے وہ علم ہوگا. تو دوسری وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں تک یہ چیزیں پہنچی بھی ہیں ان میں سے بھی کئی لوگ جو ہیں وہ اس میدان کے اندر آتے ہوئے گھبراتے ہیں. تو ایمانی کمزوری ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. جبکہ حدیث مبارکہ کے اندر تو ہر بندے کا جو ہے نا وہ کام جو ہے وہ مخصوص کر دیا گیا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. یعنی جس کے اندر ہاتھ کے ساتھ روکنے کی طاقت ہے وہ ہاتھ کے ساتھ روکے، نہیں طاقت تو زبان کے ساتھ روکے، نہیں طاقت تو پھر دل کے ساتھ برا جانے. اور یہ نتیجے کے اعتبار سے کمزور ترین ایمان کا سب سے چھوٹا لیول ہے. تو جن کا کام ہاتھ کے ساتھ روکنے کا ان کو چاہیے کہ وہ ہاتھ کے ساتھ روکیں. اہل علم جو ہیں، علماء طبقہ جو ہیں، وہ اپنی زبان کے ساتھ لوگوں کو اویئرنیس دے سکتے ہیں. تو یہ ان کو یہ کرنا چاہیے. لیکن ایمانی کمزوری کی وجہ سے جو ہے وہ ظاہر ہے کئی لوگ جو ہیں وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. یعنی جتنا کام ہونا چاہیے اتنا نہیں ہو رہا. لیکن بہرحال الحمدللہ شروع ہو چکا ہے، شروع ہو چکا ہے. جیسا کہ نام لیے گئے ہیں، علماء آ رہے ہیں، جیسے جیسے لوگوں کو پتہ چل رہا ہے. اس کے لیے ایک مجھے بات یاد آ گئی. ایک دفعہ میں جامعہ سلفیہ میں بیٹھا ہوا تھا، وہاں کے پرنسپل ہیں چودھری یاسین ظفر صاحب. انہوں نے ایک بڑی شاندار بات کی تو میں یہاں پر وہ بتانا چاہوں گا کہ انہوں نے کہا کہ جو آج کل ماحول بن چکا ہے نا، ہمارے طلبہ، ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں، ان کو ایسے ذرائع میسر آ گئے ہیں کہ اگر آپ خود ان کو نہیں نہ بتائیں گے وہاں سے معلومات حاصل کر لیں. تو بہتر یہ ہے کہ آپ خود ان کو اچھے طریقے سے بتا دیں کہ یہ چیزیں بھی ہیں معاشرے کے اندر. تو جب ہم اچھے طریقے سے بتا دیں گے تو ظاہر ہے پھر ہم ان کو ان کا سدباب بھی بتائیں گے، ان کو بچنے کی بھی تلقین کریں گے. اگر وہ خود غلط طریقے سے وہاں تک پہنچیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہوگا. ادھر سے نکالنا بہت مشکل ہو جائے گا. جی اچھا عبدالوارث صاحب، یہ بتائیے کہ خاور صاحب نے کہا کہ جیسے نوجوان نسل خاص طور پہ اس کو اگر وہ اس میں ڈل جو ہو جائے تو اس کو نکالنا بہت مشکل ہے. آپ نے کیا دیکھا؟ ماشاءاللہ بہت سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اس محاذ کے اوپر کام کر رہے ہیں اللہ کی توفیق سے. تو لوگ اس بھیانک فعل میں، پورنوگرافک جو بلاسفیمی، اس میں کس طرح شامل ہوتے ہیں اور کیا یہ کوئی منظم نیٹ ورک ہے اس کے پیچھے؟ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ یہ جو نیٹ ورک لفظ آپ نے استعمال کیا ہے بالکل درست ہے. نیٹ ورک میں آپ کے علم میں ہے کہ کوئی ایک جماعت یا کوئی ایک مکتبہ فکر کا یا کوئی ایک مذہب کا شخص نہیں ہوتا، بلکہ ان کے سہولت کار بھی ہوتے ہیں. جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ ایک عرصے تک قادیانیوں کی دعوت و تبلیغ اور ان کے پروپیگنڈے کو پھیلانے کے لیے جو ایتھیسٹ ہیں وہ کام آتے رہے، اس کے بعد لبرل اور سیکولر بھی کام آتے رہے. تو یہ بھی ایک باقاعدہ ایک نیٹ ورک ہے.
اور اس میں اگر آپ تھوڑا غور سے اس کو دیکھیں اور اس کو اسٹڈی کریں تو اس میں بہرحال قادیانی نیٹ ورک ہمیں جو ہے وہ شامل نظر آتا ہے، وہ اس میں ملوث نظر آتا ہے۔ اس میں یہاں پہ یعنی اس بات کو بھی آپ پچھلے دنوں کچھ لوگ پکڑے گئے ہیں اور انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ وہ خود بھی ملحد ہیں اور وہ پاکستان کے جو معروف ملحدین ہیں باقاعدہ طور پہ ان کے ساتھ وہ رابطے میں تھے، مشاورت میں تھے اور باقاعدہ جو ہے وہ نظم و ضبط کے ساتھ کام کر رہے تھے۔ اس میں ہمیں قادیانی نیٹ ورک بھی جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ بلیسفیمی کرنے والے جو ملزمان ہیں اس میں سے اکثر و بیشتر کے جو کیسز ہیں وہ اس میں وکالت نامہ جو جمع کروایا ہوا عثمان کریم الدین کا ہے، سونیا خٹک ہے، یعنی سونیا خٹک وہ اس کی یعنی اسپوکس پرسن ہے سارے یعنی پروٹیکشن گینگ کی، بلیسفیمی پروٹیکشن گینگ کی، کہ جو کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا ایمان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس کے بعد یعنی ایک شخص جو FIA سائبر کرائم میں انہی کیسوں میں جو ہے وہ سہولت لینے کے لیے اس نے رشوت کی پیش کی، آج کل وہ پابند سلاسل ہے، FIA نے اس کو جو ہے وہ اسی الزام میں، اس کی جیب سے ایک خط نکلتا ہے کہ جس میں وہ اپنے خلیفہ کو یہ بریف کر رہا ہے کہ جی ان تمام بلیسفیمی کیسز میں پھنسے ہوئے لوگوں کی پوری پیروی ہو رہی ہے اور ان کو چھڑانے کے حوالے سے حد الوسع اپنی کوششیں جو ہیں وہ ہم کر رہے ہیں۔ یہ وہ جو خلیفہ کا ذکر کیا آپ نے مرزا مسرور کے حوالے سے اس کو یعنی اس کی جیب سے ایک خط نکلا تھا جس میں مرزا مسرور کو لکھا تھا جو کہ اس نے پوسٹ کرنا تھا، تو یہ سارا یعنی آن دا ریکارڈ ہے، یعنی یہ کوئی ڈکی چکی باتیں نہیں ہیں۔ اب آپ ایک چیز بڑی حیران کن ہے وہ یہ آپ یہ دیکھیے کہ بلیسفیمی کی بات ہوتی ہے تو چیخیں جو ہیں وہ قادیانیوں کی نکلتی ہیں، قادیانیوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو چیخیں بلیسفیمی پروٹیکشن گینگ کی نکلتی ہیں، اور یہ یعنی جو بلیسفیمی کرنے والے ہیں ان کے حق میں سیکولر طبقہ بھی ان کے حق میں بول رہا ہے، ان کے حق میں وہ لوگ ان کے حق میں آواز اٹھا رہے ہیں کہ جو BLA کے حق میں آواز اٹھاتے تھے، ان کے حق میں وہ لوگ بول رہے ہیں کہ جو ہمارے قومی ریاستی اداروں کے حوالے سے جو ہے وہ بولتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ یہ تو صاف پتہ چل رہا ہے، اور اس قانون کو یعنی برطانیہ میں اس قانون کو غیر مؤثر کرنے کے حوالے سے یہی اسٹریٹجی اختیار کی گئی تھی۔ پہلے جو ہے وہ بلیسفیمی کے حوالے سے جو ہے وہ برمار کی گئی، اس کے بعد ان کیسز کی اندراج کے حوالے سے سخت شرائط لگا دی گئیں، پروسیکیوشن کے اوپر جو ہے وہ کنڈیشنز لگا دی گئیں، یعنی انہوں نے کہا وہ آخر کار ہوا یہ کہ کاغذات کی حد تک یہ قانون باقی رہ گیا، باقی امپلیمنٹیشن بالکل زیرو ہو گئی۔ اب آپ ظاہر ہے کہ اتنی آپ کنڈیشنز لگا دیں گے اپنا جو ہے وہ جو FIR ایپلیکینٹ کے بارے میں، تو وہ کہے گا کہ یار میں کہاں پھنس رہا ہوں۔ تو یہاں پہ بھی وہی ہو رہا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ اس قانون کو ختم کروانے کے یعنی اگر آپ ایک جملے میں پوچھیں کہ اس کا مقصد کیا ہے تو مقصد یہ ہے کہ ایک ایسا ماحول پیدا کیا جائے۔ 450 مسلمان بچے اس میں انوالو ہو گئے، یعنی جو پکڑے گئے ہیں، ویسے تو 4500 ایپلیکیشن ہے جو FIA سائبر کرائم میں پینڈنگ ہے جس کے اوپر ابھی عمل درآمد ہونا ہے۔ اب یہ اتنا ایک میسیو لیول کا جب ایک سچویشن کریٹ ہو جائے گی تو ہوگا کیا، یعنی یہ قانون غیر مؤثر ہو جائے گا کہ نہیں ایسے نہیں ہو سکتا، یہ قانون ختم ہوگا، اور اس کا سب سے بڑا بینیفیشری کون ہے؟ قادیانی ہے۔ تو یہ اس نیٹ ورک میں ہمیں جو صاف اور واضح نظر آ رہا ہے وہ ایک قادیانی نیٹ ورک بہرحال اس میں شامل ہے۔ اسلام دشمن قوتیں ہیں، پاکستان دشمن قوتیں ہیں، ان کا نیکسس ہے یہ۔ بالکل۔ اچھا یار نقوی صاحب یہ بتائیے کہ 295C قانون جو ہے کہا جاتا ہے کہ جی الزام لگایا جاتا ہے بلکہ کہ اس کا غلط استعمال کیا جاتا ہے، اور ان کیسز کے اندر بھی جو ہے یہ الزام لگایا جاتا ہے۔ اس کے اندر میں آپ کو رانا صاحب ایک بات بتاؤں کہ بیسیکلی توہین مذہب، کسی بھی مذہب کی توہین کرنا، بلاسفیمی کرنا، اس کا جو مین مقصد ہے وہ فساد اور دجالی فتنہ اور شیطانی حرکات پھیلانا تاکہ انتشار پھیلے، اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ یعنی بیسیکلی یہ کوئی اس کا یعنی نہ کوئی یہ پریچنگ ہے۔ اب اس میں 295C میں پہلے کیا ہوتا تھا کہ ایک توہین کی گئی، 2 گواہان ہیں، ان کا ٹرائل ہوا، ٹرائل کے اندر جو جس وقت انویسٹیگیشن ہوئی، SP رینک کے بندے نے انویسٹیگیشن کی، اس انویسٹیگیشن کے اندر اس نے کہا کہ یہ شخص جو ہے یہ گناہ گار ہے، اس نے واقع کیا، اس نے اسٹینڈرڈ آف دا ایویڈنس دیکھا، اس نے وہاں پہ کوئی دیکھا کہ CDR کے ذریعے یہ تینوں لوگ یہ گواہان ہیں اور توہین کرنے والا ہے، ایپلیکینٹ ہے، اور اس کے ساتھ جو گستاخ ہے وہ اکٹھے کہیں ہوئے بھی تھے، ان کے سامنے آئی بھی تھی، پھر وہاں پہ دیگر اشیاء کو کلیکٹ کرنا،
اس کے بعد جو ہے وہ فیصلہ کیا جاتا تھا اور اس پہ سزائیں بھی ہوئیں ہم نے دیکھا. یہاں پہ یہ ہے، یہ اتنا واضح بلاسفیمی کا ہے کہ اس میں تو کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں رہتی. میں حیران یہ ہوں کہ یہ تذبذبے کی باتیں کرتے ہیں اور مختلف جو ہیں وہ ججز نے انفارچونیٹلی جو ہے بیلز بھی دیں، یہ دیکھ کے کہ پی ایف ایس اے کی رپورٹ کے اندر ڈی این اے ٹیسٹ جو ہے وہ پازیٹیو آیا ہوا ہے قرآن کے اوپر ایجیکولیشن کا، اور ملزم کو بیل مل جانا. یعنی حیرت کی بات یہ ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ 295C جو ہے اس کے اوپر بلیک میلنگ ہو رہی ہے اور اس کے اوپر جناب ہو رہی ہے. یعنی یہاں پہ تو کوئی گنجائش ہی نہیں شک کی رہی. بینیفٹ آف ڈاؤٹ کی جو بات ختم ہو گئی. جو بینیفٹ آف ڈاؤٹ تھا، دیکھیں 2 گواہان ہیں، وہ ہو سکتا ہے ان کے ساتھ دشمنی ہو، مدعی ہے اس کے ساتھ کوئی ایسی جو ماڈرن ڈیوائس کے ذریعے آرٹیکل 164 آف دا قانون شہادت کہ اس کو کسی بھی اپلیکیشن کا حصہ بنایا جا سکتا ہے. ماڈرن ڈیوائس کی ویلیو اب تو بہت زیادہ قانون کے اندر، یعنی سب سے پہلے آپ کے ڈی ایس پیز کو ایس او پیز کے اندر رکھ دیا گیا کہ آپ نے کہیں بھی ریڈ کرنی ہے کیمرہ ساتھ رکھنا ہے. اگر اس کی ویلیو ہی نہیں ہے، اگر اس کی جو ہے وہ فرینزک کی بھی ویلیو نہیں ہے، تو پھر اس سے زیادہ اور کس طرح آپ ثابت کر سکتے ہیں کسی جرم کو. تو یعنی پہلے جو 295C ہوتی تھی اس کے اندر یہ کویسچن کیا جا سکتا تھا کہ اس کا جی غلط استعمال ہو رہا ہے، ایک معصوم آدمی کو آپ نے اپنے مفاد کے لیے، ذاتی مفاد کے لیے پھنسا دیا. اب تو اس چیز کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور میرا خیال ہے پہلے بھی غلط استعمال نہیں ہوا. پہلے بھی غلط، دیکھیں غلط استعمال اس لیے نہیں ہو سکتا کہ اگر کسی ایک شخص کے بات کرنے سے سزا مل جانی ہے نا تو پھر تو بات ہی نہیں. اس کے اندر 70 قسم کی انوالومنٹ ہوتی ہے، ایجنسیز کی، اسپیشل برانچ کی، CIA کی. وہ دیکھتی ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. انویسٹیگیشن SP رینک کا بندہ جو کرتا ہے اس کے اندر بہت سارے محکمے وہ کسی کو کر سکتا ہے کہ آپ جا کے پتہ کریں اس کے اندر کیا حقائق ہیں، اور پھر اس انویسٹیگیشن کو کرنا، پھر ٹرائل ہونا، پھر جج نے اس ایویڈنس کے سٹینڈرڈ کو دیکھنا، پھر گواہان کو دیکھنا کہ کوئی فارجری یا پیچھے کوئی مقدمات ایسے تو نہیں ہے کہ یہ جھوٹی گواہی دینے والے. تو یہ سارے سٹینڈرڈ آف ایویڈنس کو چیک کرنے کے بعد فیصلے دیے جاتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اتنی سپرلیٹو ڈگری کی انویسٹیگیشن اور کسی قانون کے حوالے سے نہیں ہے. بالکل جو SP رینک کا جو آفیسر ہے وہ تفتیش کرے گا. اور آپ دیکھیے، بالکل ایسے. اور یہ قانون ہونا بذات خود ایک بلیسنگ ہے، کیونکہ فرض کریں کہ اگر کسی بے گناہ کے اوپر ایک الزام لگا ہے تو اس کے پاس یہ ایک موقع ہے کہ وہ یعنی اپنے شروع میں ایک جو تحقیقات ہوتی ہیں FIR درج ہونے سے پہلے وہ اس میں اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کر سکتا ہے. اس کے بعد وہ لوئر کورٹ میں اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کر سکتا ہے. اس کے بعد وہ ہائی کورٹ میں، پھر سپریم کورٹ میں اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کر سکتا ہے. تو اس کے پاس 6 مواقع ہیں، اور جب آپ نے یہ قانون ہی ختم کر دیا تو آپ نے تو اس سے اس کا حق چھینا ہے اصل میں، اور وہ اس کو تو کوئی بھی راہ چلتے ہوئے جو ہے وہ اس کی گردن مار دے گا. اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ پھر یہ پروپیگنڈا جو ہے وہ اور زیادہ شروع ہو جائے گا. جی، کہ یہ جو ہے وہ انتہا پسند ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ 450 لوگ پکڑے گئے ہیں نا. قانون کی بالادستی ہے، یہ قانونی چارہ جوئی کرتے ہوئے ان کو کوئی ایک گملہ تک نہیں ٹوٹا. یعنی اب تو یہ الزام بھی نہیں ہے کہ یہ بڑے جو ہے وہ شدت پسند لوگ ہیں، یہ دیندار طبقہ جو ہے. تو اب 450 لوگ پورن بدترین بلاسفیمی کی گئی ہے. لیکن اگر حکومت کا یہی رویہ رہا، عدالتیں یہی یعنی معاملہ کرتے رہیں، تو پھر تو لوگوں کا قانون سے جو ہے وہ اعتماد اٹھ جائے گا، اور پھر وہی بلڈ شیڈ ہوگا. یعنی نہ ہم بذات خود مسلمان بحیثیت پاکستانی ہم تو اس بات کے متحمل ہی نہیں ہے کہ ایسی کوئی سچویشن پیدا ہو. لیکن تنگ آمد بجنگ آمد، جب آپ انصاف نہیں دیں گے عدالتوں کے ذریعے سے تو پھر کیا کرے گی عوام؟ جی بالکل. میں اس میں تھوڑی سی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ایک شخص جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت رکھتا ہے اور اس کو یہ پتہ لگتا ہے کہ آپ کے نبی کے بارے میں توہین کی گئی اور اس حد تک توہین کی گئی، اور اس کے بعد وہ اپنے جذبات سے بے قابو ہو جاتا ہے، لیکن اس کو یہ پتہ لگتا ہے کہ نہیں، کورٹ نے اس کو، پولیس نے FIA نے اریسٹ کر لیا اور کورٹ نے اس کو سزا دے دی اور وہ سزا عمل درآمد ہونے جا رہی ہے، تو وہ ریلیکس ہو جاتا ہے. یہی انتشار روکنے کا طریقہ ہے کہ پرفیکٹ پروسیکیوشن اور پرفیکٹ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. بالکل صحیح. اچھا، یہاں پر مجھے بھی 2 باتیں میرے ذہن میں آئی ہیں، وہ میں کر دیتا ہوں. وکیل صاحب ماشاءاللہ موجود ہے یہاں پر، آپ ان سے پوچھیں یا کسی سے بھی جو اس فیلڈ کا بندہ ہے کہ 295C کا غلط استعمال تو اس وقت کہا جا سکتا ہے جب کسی کو سزا ملی ہو. سزا پہ عمل درآمد ہوا نہیں، ایک ہے سزا کا حکم ہو گیا، ایک ہے کہ کسی کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا، عمل درآمد جو ہے نا وہ ہوا.
کسی کو سزا ملی ہو یعنی عمل درآمد ہو, پھر یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ جی غلط استعمال ہوا ہے یا صحیح استعمال ہوا ہے. آج تک پاکستان کے اندر کسی پر عمل درآمد ہوا ہی نہیں. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ جی کیس غلط ہو جاتا ہے یعنی الزام جھوٹا لگ جائے, تو وکیل صاحب کو پتہ ہے کہ کیا باقی جو جرم ہیں ان کے اندر الزام جھوٹے نہیں لگتے, قتل کے مسئلے کے اندر, چوری ڈکیٹی کے مسئلے کے اندر وغیرہ, تو کیا اس کو بھی ختم کروانے کی کبھی انہوں نے کوشش کی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل پوائنٹ ان کا یہ نہیں ہے کہ جی غلط اس کا استعمال ہو رہا ہے اس لیے اس کو ختم. اصل پوائنٹ یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس سے جان چھڑائیں, کھلے عام توہین کر سکیں, کھلے عام توہین کر سکیں. آپ دیکھیں کہ اس قانون کو ختم کروانے کے جو بینیفیشری ہیں جن کو اس کا فائدہ ہے, آپ نے کبھی 302 کے مقدمات کے حوالے سے جو کہ آئے دن برمار ہوئی, یعنی حتیٰ کہ عزت کے حوالے سے, عزتوں کے لوٹے جانے کے حوالے سے, ڈکیتیوں کے حوالے سے, کبھی آپ ان کی زبان سے نہیں سنیں گے کہ یہ قانون کا جو ہے وہ غلط استعمال ہو رہا ہے. اگر یعنی ان کی اپنا زور چلتا ہے تو اسی قانون کے اوپر چلتا ہے, کیونکہ اس سے وہ چاہتے ہیں کہ ان کو جو ہے نا وہ ایک مادر پدر آزادی میسر آ جائے تاکہ وہ دندناتے ہوئے اپنے, حالانکہ وہاں پر سزائیں بھی ہو رہی ہیں, جھوٹی سزائیں بھی ہو رہی ہیں. اچھا خبر صاحب, یہ جو کیسز ہیں تقریباً جو 400 یا 450 کے قریب عبدالوارث صاحب نے جن کا ذکر کیا, اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ مذہبی طبقے کے لوگ بھی موجود ہیں ان کیسز کے اندر شامل ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو بظاہر جو دیندار لوگ ہیں وہ اس میں کیسے شامل ہو گئے اس گناہوں فعل میں؟ یہ سوال جو ہے نا یہ, یا میں اور آسان کر دیتا ہوں, بعض اوقات یہ سوال کیا جاتا ہے کہ ایک شخص وہ تو اتنا دیندار ہے, وہ کیسے ان کیسوں کے اندر شامل ہو گیا؟ یہ سوال جو ہے نا اس بنیاد پر کیا جا رہا ہے عوام کی جانب سے کہ شاید وہ سمجھتے ہیں کہ دیندار طبقے جو ہے نا وہ فرشتے ہوتے ہیں. یہ بات یاد رکھیں, دیندار آدمی ہو یا دنیا دار ہو, ہے وہ انسان. تو جس طرح کے معاملات عام انسان کے ساتھ ہیں اسی طرح کے دیندار کے ساتھ بھی ہیں. جس طرح وہ شیطان کے جھانسے میں آ جاتا ہے اس طرح دیندار لوگ بھی آ جاتے ہیں. بلکہ ہمارے اساتذہ تو بتایا کرتے تھے کہ مولویوں کے پیچھے, دیندار لوگوں کے پیچھے شیطان جو ہے نا وہ بڑا قسم کا ہوتا ہے, وہ ان کو زیادہ ورگلاتا ہے. تو یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ نفسانی خواہش جو ہے وہ انسان سے کیا کچھ نہیں کروا دیتی. عورت کی خاطر آپ کو پتہ ہے دنیا کے اندر جو بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں وہ عورت کی وجہ سے ہوئی ہے. تو اب اگر دیندار طبقہ وہ عورت کے پیچھے لگ گیا ہے شیطان کے جھانسے میں آ کر, تو پھر وہ بھی کچھ بھی کر سکتا ہے. ابھی ایپسٹین فائل اس کی زندہ مثال ہے. تو یہ جنگ ہو رہی ہے اس کے پیچھے بھی تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ مسئلہ ہے. تو خیر یہ نفسانی خواہش جس طرح عام بندے کے پیچھے یہ جانسا ہے اس طرح اس کے پیچھے بھی. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو پورنوگرافی کی طرف جاتا ہے وقتی تسکین تو بہرحال جو ہے اس کو ملتی ہے, تو اس کی خاطر ہمارے طبقے کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہے اس کے اوپر بڑی سختی ہوتی ہے. خواتین کے ساتھ آپ گفتگو نہیں کر سکتے, ان کو دیکھ نہیں سکتے. دنیا دار لوگوں کے اندر تو اتنی سختی نہیں ہے. تو جب اس طرح کے بندے کے ساتھ کوئی خاتون گفتگو کر لے تو اس کے لیے وہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے. تو چاہے جائے کہ وہ اس کو دیکھ لے اور پھر کپڑوں کے بغیر دیکھ لے, تو شیطان جو ہے پھر اس کو اس راستے پر لگاتا ہے. تو یہ بالکل مذہبی طبقے کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں شیطانی جھانسے کے اندر آنے کی وجہ سے. اور بعض تو ایسے بھی ہیں, میرے خیال ہے کیسز 4 یا 5 ہیں غالباً, ابرل ہے تو صحیح, لیکن کچھ ہیں ضرور ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ اس وقت ایجوکیٹ کیا جائے کہ جس وقت آپ کے موبائل پہ جو ڈیوائس یوز ہو رہی ہے, آج کل بچوں کے پاس ڈیوائس ہے, ٹھیک ہے ڈیوائس اگر تو کم از کم ہم اس کو نہیں روک سکتے کہ ڈیوائس نہ اسے روکیں, لیکن ہم اس کو ایٹیکیٹ ضرور بتا سکتے ہیں, بیٹے بات سنو, آپ کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. جس وقت کوئی غلط تصویر ہے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے فوراً اس کو آگے کر دینا, نہیں تو گریجولی آپ اسی طرف جاتے ہیں. بیسک اس کی جو پورن ویڈیوز کی زیادہ دیکھنا, تو یہ پہلا جو شیطان کا اس کے اندر داؤ ہے نا, وہ یہ فحاشی کی تصاویر سے لے کر ویڈیوز تک, اور اس طریقے سے آہستہ آہستہ گریجولی پورن بلاسفیمی کی طرف لے جاتا ہے. حسن بھائی اس میں بس گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ اس میں چند ایک لوگ دیندار بھی ہیں. جی, اس سے بڑا مسئلہ وہ یہ ہے کہ اس میں جو 450 لوگ ہیں وہ 99.9% مسلمان ہیں.
یعنی یہ بھی ایک ہمارے لیے اپنا چشم کشا ایک خبر ہے کہ سارے کے سارے مسلمان ہیں. ان سارے کے سارے مسلمانوں میں 2-4 حافظ بھی ہیں, کوئی عالم ہیں, 1-2 مفتی بھی ہیں. تو یہ یعنی اس حساب سے کوئی تعداد نہیں ہے. سوال اصل میں جو عوام کی طرف سے کیا جا رہا ہے, آپ کے علم میں آپ نے بھی اسی تناظر میں یہ بات کی ہے کہ ایک مسلمان ایسے کیسے کر سکتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ کیا تسلیمہ نسرین مسلمان کی بیٹی نہیں تھی؟ وہ تو ایک عالم دین کی بیٹی تھی. کیا جو سلمان رشدی تھا وہ مسلمانوں کا بچہ نہیں تھا؟ اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ مرزا غلام احمد قادیانی, کیا یہ مسلمانوں کے گھر سے نہیں تھا؟ تو اگر مسلمانوں کے بچے اس حد تک جا سکتے ہیں تو یہ 450 مسلمان ایسے کیوں نہیں کر سکتے؟ تو اصل تعجب زدہ جو ہمارے لیے ایک بات ہوتی ہے کہ یہ تو مسلمان ہے, یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ بھئی وہ بھی مسلمان تھے جنہوں نے ایسے کیا ہے, تو اس میں کوئی بعید نہیں ہے. صحیح. اچھا عبدالوارث صاحب, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیسز جو ہیں یہ رک نہیں رہے ہیں ابھی بھی. یعنی ہم نے دیکھا کہ 400-450 FIRs ہوئی ہیں, عدالتوں میں کیسز چل رہے ہیں, لیکن نئے کیسز بھی سامنے آ رہی ہیں. یہ سلسلہ رک کیوں نہیں رہا؟ نہیں, اس میں کچھ فرق تو پڑا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ تقریباً کوئی 10 لاکھ سے زائد جو لنک ہیں وہ تو PTA نے بلاک کیے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی بلاک اس لیے کیے ہیں کہ کانٹینٹ موجود ہے سائٹ پہ, جو بھی اس کا پلیٹ فارم ہے اس کو استعمال, لیکن چونکہ اس نے ایک فیک ID استعمال کی ہے, وہ اس میں یعنی غیر قانونی طریقے سے انٹرنیٹ کا استعمال کرتا ہے, پکڑا نہیں جا سکتا. انہوں نے وہ لنک ہی بند کر دی ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ 450 لوگ جو پکڑے, یعنی اس میں FIR ایکچولی 119 یا 20 ہے. 119 یا 20 FIR کے ساتھ کچھ لنک لوگ تھے, کوئی کوکیوز تھے, وہ پکڑے گئے. اس کے بعد جس کی وجہ سے یعنی نمایاں طور پہ جو روک تھام ہونی چاہیے تھی یا پوری طرح سے قدغن ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی. وہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن اس کے پیچھے ایک وجہ ہے. وہ وجہ یہ ہے کہ اگر ان کو پکڑوانے والے اس وقت میدان میں ہیں, یعنی جو بلاسفیمیز کے اوپر جو ہے وہ FIR کروا رہے ہیں, ان کو کافر کردار تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, جہاں یہ لوگ میدان میں جو ہے وہ اترے ہوئے ہیں, وہاں ان کے تحفظ کے حوالے سے بہت توانا آوازیں ہیں جو اٹھائی جا رہی ہیں. یعنی ہمارے جہاں آپ کہہ رہے تھے کہ دیندار کیسے کر سکتا ہے, وہاں دیندار طبقہ ہی ان کی پروٹیکشن کے لیے آگے آ رہا ہے, اور وہی ان کے لیے کہہ رہا ہے کہ یہ سارے بے گناہ ہیں. وہی ان کے لیے آواز اٹھا رہا ہے کہ اگر ان سے ہو گئی ہے تو ان کی نیت کو دیکھنا چاہیے. وہی کہہ رہا ہے کہ اگر ان سے ہو گیا ہے تو ان کو توبہ کا موقع دینا چاہیے. اگر ان سے ہو گیا تو کیا ان کی آپ جوانیاں ان سے چھین لیں گے؟ ان کو آپ توبہ کا موقع نہیں دیں گے؟ تو ان کے لیے بہت توانا آوازیں ہیں. جہاں حوصلے پست ہونے چاہیے تھے وہاں حوصلے بلند بھی ہو رہے ہیں کہ بھی ہمارے پیچھے ہمارے جو ہے وہ بڑے بیٹھے ہوئے ہیں جو ہماری. تو اس میں ایک جو بڑے افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے وہ یہ, جس طرح نقوی صاحب نے بھی کہا کہ 77% جو ٹرینڈ تھے, جو ان کی گرفت کرنے والے لوگ تھے, جنہوں نے پچھلے 7-8 سال لگا کے یعنی نہ صرف ان کو پکڑا بلکہ وہ ایکسپرٹ بھی ہوتے گئے, ساتھ ساتھ ایکسپیرینس بھی آتا گیا, ان سب کو جو ہے انہوں نے اڑا کے رکھ دیا. 7 لوگ ہیں. لاہور NCCA کا جو ونگ ہے, جو سائبر کرائم بلاسفیمی ونگ ہے, اس میں 3 سے 4 لوگ ہیں. ان کے پاس گاڑی ہے تو پیٹرول نہیں ہے. اگر ان کے پاس ملزمان پکڑنے جانا ہے تو گاڑی نہیں ہے, اگر گاڑی ہے تو پیٹرول ہی نہیں ہے. ان کے لیے اگر انہوں نے ملزم کو پکڑ لیا ہے تو اس کی ٹیکنیکل رپورٹ کروانے کے لیے ان کے پاس بجٹ نہیں ہے. ان کے پاس قرآن مجید کے ایجیکولیشن جو ہے وہ نسخہ ہے کہ جس کے اوپر ایجیکولیشن ہوئی ہے, اس کی فرینزک رپورٹ کروانے کے لیے جو ہے وہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. جب ہم نے ان سے کہا کہ جناب ہم پیسے دے دیں, تو کہتے ہیں ہمارے بائی لاز میں نہیں ہے کہ ہم کسی پرائیویٹ پرسن سے پیسے لیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یعنی DNA کروانے کے لیے پیسے نہیں ہیں. اور ہم نے کئی ذرائع سے پارلیمنٹ پہ یہ بات پہنچائی, اپنا وزراء اور مشرہ تک یہ بات پہنچائی کہ اللہ کا واسطہ ہے کہ آپ نے یہ جو ایک ادارہ تو بنا دیا ہے تو اس ادارے کے لیے کوئی فنڈ بھی مہیا کر دے تاکہ یہ کھل کے کام تو کر سکیں. تو یہ ایک بنیادی وجہ ہے کہ جس طرح سے ان اداروں کو ایکٹیولی پرفارم کرنا چاہیے تھا ویسے نہیں کر پا رہے. جرم کی سزا کا حکم تو دے دیا جاتا ہے لیکن نفاذ جو ہے نا وہ نہیں کیا جاتا تاکہ دوسروں کو عبرت ہو. ہاں جی, تو ظاہر ہے جو شرعی سزائیں ہیں, اصل جرم کی جو سزا ہے کسی بھی ملک میں, اس کا مقصد تو یہی ہے کہ ایک تو اس کو سبق ہو, دوسرا عوام کو جو ہے نا وہ بھی سبق حاصل ہو اور وہ بھی ڈر جائیں. تو جب اس کا نفاذ کر دیا جائے گا نا, 2-4 بندوں کو جو ہے اگر آپ جو ان کی سزا بنتی ہیں وہ دے دیں گے, تو
بہت سے لوگ جو ہے وہ خود بخود ڈر کر جو ہے نا وہ بھاگ جائیں گے. یار نقوی صاحب یہ بتائیے کہ جو ان کیسز کے اندر جو ملزمان ہیں ان کی فیملیز کی جانب سے ہم یہ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ بات ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ جی کمیشن بنایا جائے ان کیسز کے اوپر، اور آپ کی جانب سے، آپ کی ٹیم ممبرز کی جانب سے، جو دیگر وکلاء ہیں ان کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے جی کمیشن نہیں بننا چاہیے. کمیشن کیوں نہیں بننا چاہیے؟ بالکل ٹھیک ہے، بہت اچھا سوال آپ نے کیا. یہ بیسیکلی بات یہ ہے کمیشن ہے کیا. سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ بیسیکلی جس وقت کوئی اوفینس ہوتا ہے فوری طور پہ اس کی ایک فرسٹ انفارمیشن رپورٹ دی جاتی ہے. ایف آئی اے کے اندر اس سے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے. اس کے اندر فوری طور پہ ایک اپلیکیشن دیتے ہیں جس میں انکوائری ہیڈ ہو جاتی ہے، اور وہ انکوائری کے اندر بہت ساری چیز انکوائر کرتے ہیں. جس وقت انکوائری ہو رہی ہوتی ہے اس وقت ایک چیز ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ شخص واقعی ملزم ہے، اس سے ڈیوائس ریکور ہو گئی. اس سے ڈیوائس ریکور ہونے کے بعد فوری طور پہ ٹیکنیکل رپورٹ ہوئی، انالیسز رپورٹ ہوئی، اور پھر اس کو پی ایف ایس اے کے لیے بھیج دیا گیا. اور پھر جو ہے وہ پروسیس اس کا باقی انویسٹیگیشن کا آیا کہ آپ نے کس کس موبائل میں شیئر کیا، کس کس سوشل میڈیا کے ذریعے شیئر کیا، اور کون کون آپ کے کو ایکیوزڈ ہیں، ان کی پکڑ دھکڑ شروع ہو گئی. اس کے بعد کورٹ کے اندر کیس چلان سبمٹ ہوا. چلان سبمٹ ہوتی ہی آپ کا کیس جناب سٹارٹ ہو گیا ملزم صاحبان کا. جس وقت وہاں پہ وہ کیس سٹارٹ ہو جاتا ہے، مجھے یہ بتائیں آج تک کسی کیس کے اندر یہ ہوا ہے کہ ٹرائل چل رہا ہو اور آپ یہ کہیں کہ جناب اس کا کمیشن بنا دیا جائے؟ یعنی انویسٹیگیشن بیسیکلی یہ ہے کہ کمیشن ہوتا کیا ہے، جی آئی ٹی بنا دیں. ہم کہتے ہیں کہ جی آئی ٹی بنا دیں اس کی، تاکہ جو ہے وہ اس کا پتہ لگے. انویسٹیگیشن آلریڈی ہو رہی ہے، جو جوائنٹ انویسٹیگیشن ہے، تاکہ آپ کو یہ نہ ہو کہ یہ ایک ادارہ جو ہے نا جی یہ غلط ہے اور یہ جناب جوائنٹلی آپ مختلف اداروں کے لوگوں کو جوائنٹ انویسٹیگیشن. ہم نے کہا کہ جی آئی ٹی بنا دیں. کمیشن کیا ٹرائل کے اندر بھی کبھی کمیشن ہوا ہے؟ یہ آپ اسی طرح کہہ رہے ہیں کہ جناب میں نے مکھی مارنی ہے اور مجھے جو ہے نا وہ توپ چھوٹی چیز ہے، مجھے تو اور بڑی چیز چاہیے. اور بھائی آپ کو ٹرائل چل رہا ہے، آپ کا ٹرائل میں تو بال کی کھال اتارنی ہوتی ہے. کراس ایگزامینیشن کے اندر ایک ایک چیز نکلنی ہوتی ہے، بینیفٹ آف ڈاؤٹ آپ کو وہاں سے ملنا اور وہاں سے آپ کا فیصلہ ہو جانا ہے. یہ اس وقت کی باتیں ہیں کہ کمبائنڈلی اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جناب ایک ایسا معمہ ہے جو کہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا اس میں ایف آئی آر ہونی چاہیے یا اس پہ کمیشن اپوائنٹ ہونا چاہیے. یہاں تو ٹرائل چل رہا ہے، یہاں پہ تو ٹرائل چل رہا ہے. یعنی بیسیکلی بات یہ کمیشن یہ کہ کیا یہ اوفینس بھی ہوا ہے یا نہیں. کمیشن تو اس لیے ہوتا ہے. یہ میرا ایک سوال اور ہے اس کے ساتھ. یہ بھی الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ بلاسفیمی بزنس گینگ ہے اور لوگوں کو جعلی طور پر پھنسا کے ان سے پیسے کمائے جا رہے ہیں، اس لیے کمیشن بننا چاہیے. میں نے یہ آپ سے کویسچن آگے کرنا تھا لیکن میں نے کہا میں اس کے ساتھ ہی نہیں، بہت زبردست آپ نے کیا. اچھا اب یہ بھی ایک اوفینس ہے. میں یہ آپ کی جو بات آپ نے اگلی بات کی سیکنڈ پارٹ کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ ایک شخص کو جعل سازی کے ذریعے 182 پاکستان پینل کوڈ کے اندر ہے، 182 کی کاروائی بنتی ہے، اس کے کلندرے بنتے ہیں اور وہ بندہ دوبارہ وہ اریسٹ ہو جاتا ہے جو کہ ایک غلط پروسیکیوشن میلیشیسلی پروسیکیوٹ کرتا ہے کسی کو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اٹ سیلف خود ایک اوفینس ہے. یہ فوری اس پہ اپلیکیشن کیوں نہیں دیتے؟ اچھا یہ فوری تو یعنی ناٹ اے سنگل اپلیکیشن، کوئی اپلیکیشن میں اس کا کیس لڑوں گا جس نے کسی نے رانگلی پروسیکیوٹ کیا ہوگا اور 295C کے سینسٹیو میٹر میں کسی غریب کے اوپر غلط ناجائز معصوم پہ الزام لگایا ہوگا. آئی ول بی کاؤنسلنگ فار دیٹ پرسن. لیکن یہ قطعی طور پہ آج تک ایک اپلیکیشن نہیں دی. یہ دیں ان کے اوپر، انہوں نے کسی کو پیسے دیے ہیں. ایک ریٹ کے اندر جو ہے لاہور ہائی کورٹ کے اندر کویسچن جج صاحب نے کر لیا، عبدالعزیز جسٹس. جی بالکل ایسا ہی ہے. اس میں آئی واز دا کونسل، میرا خیال ہے یہ ریٹ نمبر ہے 2498. اس میں انہوں نے پوچھا کہ ان کو میں ابھی بتاتا ہوں نا، جب پتہ لگا کہ بزنس گینگ، انہوں نے کہا جی فوری طور پہ نا آپ مجھے بتائیں کہ کہیں پہ ڈیٹیل لے کر آئیں. محکموں سے پوچھا کہ ڈیورنگ انویسٹیگیشن کوئی ایسی سٹیٹمنٹ آئی ہو کہ جناب اس بندے کو میں نے غلط فہمی کے طور پہ جو ہے وہ کر دیا. یعنی آپ نے جب پیسے لینے تو پھر چھڑانا بھی تو ہے نا، ٹھیک ہے نا جی. اچھا اس کے بعد آپ جائیں کورٹ کے اندر، کہیں پہ کورٹ میں یہ سٹیٹمنٹ ہو کہ جناب یہ بندے کو بیل دے دی جائے یا اسے ریلیز کر دیجیے، میں نے غلط فہمی کی بنا پہ اس کا نام ڈال دیا، یا کیس واپس لے، کیس واپس، یعنی کیس واپس لینے کا یہی کرائٹیریا. کہیں پہ کوئی ایسی چیز اگر ہے، اٹس مینس کہ جب آپ نے پیمنٹ دی اور وہ بندہ واپس، کوئی ایک اپلیکیشن یا انکوائری واپس ہوئی ہے نا، ود ڈرا ہوئی ہے، تو وہ لے ہیں. کچھ بھی نہیں تھا. تو یعنی یہ ایک تو یہ کہ یہ اپلیکیشن دیتے،
اور ایک یہ کہ کہیں پہ یہ ایگزامپل دیں کہ جناب وہ فلاں بندے سے پیسے لیے تھے اسی لیے اس کو پکڑا نہیں گیا, کوئی ایک بندہ نشاندہی کر دیں, ناٹ اے سنگل ایویڈنس. اچھا خاور صاحب, یہ اکثر اوقات اب ہمیں سننے کو مل رہا ہے, اور خاص طور پہ مرزا جہلمی کی جانب سے بھی یہ کہا گیا, عبدالوارث بھائی نے بھی اس طرف اشارہ دیا کہ جی یہ جو افراد اس میں پکڑے گئے ہیں ان کیسز کے اندر, تو کیا اب یہ ہمیشہ اندر رہیں گے, ان کی جوانیاں ادھر ہی گزریں گی؟ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کو جی کوئی معافی دینے کا کوئی راہ نکال لی جائے. تو توہین رسالت کے جو کیسز ہیں اس میں کیا معافی دی جا سکتی ہے شرعی طور کے اوپر؟ آپ رہنمائی فرمائیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کی جوانیاں جیل کے اندر ہی گزریں, ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو ان کو سزا ملی ہے اس پر نفاذ کریں, وہ قبر میں جائیں, اللہ خیر صلی اللہ, جوانیوں کا مسئلہ ہی نہیں نکلے گا. یعنی جیسے اگر کوئی ڈاکہ مارتا ہے تو اس کو سزا ہی ملتی ہے, ظاہری بات ہے. تو جو ان کی سزا بنتی ہے شرعی سزا دیں, ان کو پھانسی دیں, ان کو ختم کریں. جوانی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوگا کہ وہ جیل میں گزرے گی, کہاں پر گزرے گی, ٹھیک ہے اپنا حساب جا کر دے وہاں پر. دوسری بات یہ ہے کہ یہ یاد رکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو گستاخی کا مسئلہ ہے نا, یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذاتی حق ہے معاف کرنا. ہاں جی, یہ ان کی ذات کے ساتھ اس کا تعلق ہے. تو جو بھی مسئلہ کسی کی ذات کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے نا, وہ اس کو اختیار ہوتا ہے, وہ چاہے تو سزا دے چاہے تو معاف کر دے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کے اندر کئی گستاخوں کو معافی دی ہے. مثلا یہ واقعہ سارے مسلمانوں کو پتہ ہے کہ جب طائف کے لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کی, آپ کو پتھر مارے, گستاخی کی, تو فرشتے کیا کرنے آئے تھے؟ اجازت لینے. اگر آپ کہتے ہیں تو دو پہاڑوں کے درمیان ان کو پیس کر رکھ دیتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں. اب اگر یہ سزا نہیں تھی تو فرشتے آئے کیوں تھے؟ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھنے کہ اگر آپ کہتے ہیں تو آرڈر ہو گیا ہے کہ اگر آپ اجازت دیں گے تو ان کو پیس کر رکھ دیا جائے گا, لیکن آپ نے ان کو معاف کر دیا کہ نہیں یہ نہیں تو ان کی اولادیں مسلمان ہو جائیں. ذوی الخیسرہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کی, صحابہ نے اجازت مانگی, ہم اس کی گردن اڑا دیتے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذاتی حق ہے. تو جو کسی کی ذات کے ساتھ متعلقہ چیز ہو جاتی ہے نا, اس کو معاف کرنے کا اختیار میرے اور آپ کے پاس نہیں ہے. مثلا مرزا جہلمی صاحب جو بات کرتے ہیں, ان کی کوئی توہین کرتے, ان کو کوئی گالی دے دے, ان کو کوئی تھپڑ مار دے, یا جو بھی معاملہ کرے ان کے ساتھ, میں یہاں سے اعلان کر دوں میں اس کو معاف کرتا ہوں. میں کون ہوتا ہوں؟ بہت زبردست آرگومنٹ. کیا مرزا صاحب مانیں گے اس چیز کو؟ عدالت کے اندر توہین ہوتی ہے, وکیل صاحب کو پتہ ہے, تو وکیل صاحب وہاں پر کھڑے ہو کر کہہ دیں نہیں جی آپ کی اس نے توہین کیا تو میں اس کو معاف کرتا ہوں, تو لہذا آپ اس کو سزا نہ دیں. بالکل صحیح بات. کبھی جج صاحب مانیں گے یہ بات؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین ہوئی ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہی معاف کر سکتے ہیں. نہ یہ میرے پاس اختیار ہے, نہ کسی حکومت کے پاس اختیار ہے, دنیا کے کسی اور فرد کے پاس اختیار نہیں. باقی جو مرزا صاحب بڑی عجیب و غریب دلیل دیتے ہیں, جی شرک کی معافی ہو سکتی ہے, فلاں کی معافی ہو سکتی ہے, فلاں کی معافی ہو سکتی ہے, بھائی وہ کسی کا ذاتی حق نہیں ہے. آپ کسی کا ذاتی حق مارے نا تو پھر آپ کہیں کہ جی معافی ہوئی ہے. معافی اس کی بھی ہے, توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا, لیکن جو ظاہری سزا ہے, دنیاوی سزا ہے, وہ تو اس کو ملے گی. یعنی کہ اگر کوئی شخص چوری کرتا ہے تو اس کو چوری کی سزا تو ملے گی نا. توبہ کا دروازہ یہ ختم نہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ جو گستاخی کر لیتا ہے اس کو خدا سے معافی نہیں مل سکتی. وہ توبہ کرے, اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے کا, سچے دل سے توبہ کرے, اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. لیکن چونکہ اس نے جرم ایسا کیا ہے کہ اس کی سزا دنیا میں یہی ہے. اس کی سزا دنیا میں یہی ہے. جج صاحب کو آپ جتنا مرضی کہیں جی میں نے 5 نمازوں کے بجائے میں نے 7 نمازیں پڑھی ہیں, اللہ سے معافی مانگ لی, آپ مجھے چھوڑ دیں, میں نے آپ کی گستاخی کی ہے, جج صاحب مانیں گے؟ بٹ ٹھیک ہے, وہ معافی آپ کا اللہ کے ساتھ مسئلہ ہے. اس کی ایگزامپل بھی میں تھوڑا سا اس کو ایلیبوریٹ کرنے کی آپ سے اجازت چاہوں گا کہ بیسیکلی جس وقت کوئی مرڈر ہوتا ہے تو اس میں وہ یہ کہے کہ جی وہ تو میں نے کر دیا, مجھے معاف کر دیا, تو کہ اچھا جی السلام علیکم جائیں گے. وہ ایک تو وہ معاف کریں گے جن لوگوں کا قتل ہوا ہے, تو پھر وہ چلے گا. اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ یہ کیونکہ ہفتہ پورا میں گورنمنٹ کا بھی آپ کے طور سے جو ہے وہ شکریہ ادا کروں گا کہ ایسے مواقع فیسیلیٹیٹ کیے انہوں نے
کہ اس وقت جو ہے وہ پورا ہفتہ جو ہے ناموس رسالت کا ویک منایا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس میں ہم یہی اویئرنیس دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے بلاسفیمی کو روکا جا سکتا ہے, کس طریقے سے ان لوگوں سے بچا جا سکتا ہے, اور کس طریقے سے ان لوگوں کو سزائیں دلوانی چاہیے, اور کس طریقے سے ہم قرآن کریم کے جو نسخے جو ہے وہاں پہ جو غیر حالت میں وہاں پڑے ہیں, ہم ان کو کس طریقے سے لا میکنگ کر کے اس کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ اپنی اصل حالت میں لا سکتے ہیں. اس میں اپنا صاحب آپ کے توسط سے نا میں مرزا محمد علی جہلمی صاحب کو صرف اتنا سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یعنی جن کا نام لے کے ہم اپنی آخرت کی کامیابیوں اور کامرانیوں کے یعنی وہ آس لگائے بیٹھے ہیں, ان کے نام کی توہین, اللہ کی, رسول اللہ کی, کتاب اللہ کی توہین کرنے والوں کے بارے میں تو آپ کا دل پسیج رہا ہے کہ ان کی نیت دیکھنی چاہیے, یا یہ کہ انہوں نے اگر ان سے غلطی ہو گئی ہے تو ان کو معافی کا موقع ملنا چاہیے کیونکہ ان کا آگے سارا مستقبل ہے. تو میں آپ کے توسط سے مرزا صاحب سے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کے علاوہ جنہوں نے جو جرائم کیے ہیں, وہ قتل کا ہے, وہ زیادتی کا ہے, چوری کا, ڈکیتی کا ہے, وہ بھی تو کسی ماں کے بچے ہیں, ان کے بارے میں ہم یہ تصور قائم کیوں نہیں کر سکتے کہ ان کی نیت دیکھنی چاہیے, یا ان کے لیے یہ آواز کیوں نہیں اٹھائی جا سکتی کہ ان کی بھی ساری جوانیاں پڑی ہیں, ان کو معافی کا موقع ملنا چاہیے. تو آپ کے توسط سے میں یہ سوال مرزا صاحب کے اوپر چھوڑتا ہوں. میں آپ سے آخری کوشچن یہی کرنا چاہوں گا کہ یوم تحفظ ناموس رسالت, اس حوالے سے کچھ اسپیشل پیغام جو آپ دینا چاہیں. میرا پیغام یہ پیغام نہیں ہے, میرے دل کا درد ہے. حکومت پاکستان آئی سلیوٹ کہ انہوں نے اتنے اچھے جو ہے وہ اقدام کیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے حوالے سے ایک پورا ہفتہ جو ہے وہ اس کی کمپین کے حوالے سے منانے کا موقع فراہم کیا, جہاں پہ انہوں نے اتنا اچھا اقدام کیا ہے. ان سے درخواست ہے کہ کم سے کم وہ اس کے اوپر بھی کوئی قانون سازی کریں کہ جتنے بھی توہین کے کیسز ہوں گے, بلیسفیمی کے کیسز ہوں گے, وہ سپیڈی ٹرائل کے ذریعے ان کو مکمل کیا جائے. جو کیسز پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں ان کو سپیڈی ٹرائل کے ذریعے جو ہے وہ مکمل کیا جائے. جو متاثرہ قرآن مجید پڑھے ہوئے ہیں ان کی جو ہے وہ ان کے غسل کا اور تدفین کا جو ہے وہ معاملہ کیا, ان کے اوپر شہادتیں لے کے, اس کے اوپر جو آئی وٹنس لے کے, گواہیاں لے کے اس کو جو ہے وہ یعنی ان کی تدفین کا جو ہے وہ معاملہ کیا جا سکے. جو یہ توہین کرنے والے ملزمان ہیں ان کو سزائیں دی جائیں, اور جن کی سزائیں طے ہو چکی ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد کیا جا سکے. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جتنے بھی اس قانون کو ختم کرنے کے اندر کوشش کر رہے ہیں ان کو بھی روکا جائے, سدباب کیا جائے, اور یہ توبہ وغیرہ کا معاملہ جو ہے نا یہ اس میں نہ ڈالا جائے, کیونکہ کئی ایسے کیس جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں کہ جب ان کو ریلیز کیا گیا ہے تو باہر کے ملک میں جا کر انہوں نے کہا جی ہم نے گستاخی کی تھی, اب باہر جا کر وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو کیا تھا, یہاں پر وہ جھوٹ بول دیتے ہیں جی ہم نے نہیں کیا. جب ثبوت مل گئے ہیں کسی کے تو بھائی پھر اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں, نفاذ کریں جو شرعی طور پر ہمارا حق بنتا ہے. جی آپ سب کا بہت شکریہ پروگرام جوائن کرنے کے لیے. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام, امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. اسی طرح کے مزید انفارمیٹیو پروگرامس دیکھنے کے لیے KTV آفیشیل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے. ڈاکٹر حسن رانا کو پروگرام ویوز آن لائن سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.